بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مفتی صاحب، میرا کوشچن یہ تھا کہ موجودہ صورتحال کو دیکھ کر جو اختلافات تبلیغی جماعت میں پیدا ہو رہے ہیں، تبلیغی جی جماعت میں جانا کیسا ہے اس دور کے اعتبار سے؟ دیکھیے، اس دور کے اعتبار سے میں دو ٹوک بات کہوں گا، بغیر کسی لاگ لپیٹ کے، کسی کو برا لگے تو لگے۔ اس جماعت کے اس دور کے اندر تبلیغی جماعت کو چھوڑ دینا یہ ضروری ہے۔ اگر اس کو اب نہیں چھوڑیں گے تو ہمارا اس دعوت اور تبلیغ کے کام کے ساتھ میں جڑنا یہ دوسروں لوگوں کے لیے سند جواز بنے گا، یہ دلیل بنے گا، اور دوسرے لوگ کہیں گے کہ دیکھو فلاں صاحب تو جا رہے ہیں تو ہم بھی جا سکتے ہیں۔ خاص طور پر علماء کو اس سے جو ہے نا بالکل الگ ہو جانا چاہیے، اور جو ہے نا بالکل دور اس سے ہو جانا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر کیا گڑبڑیاں چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جی مفتی صاحب، اگر علماء کو اگر تبلیغی جماعت چھڑا دیں گے، الگ ہوں گے اگر علماء، تو تبلیغی جماعت میں جو غلو پیدا ہو رہا ہے پھر اس کو ختم کون کرے گا؟ بھائی، گلو ختم کرنے کے لیے جماعت میں جانا کیوں ضروری ہے؟ اب میں جو کام کر رہا ہوں، گلو ختم کرنے کا تو کام کر رہا ہوں نا، بغیر جماعت میں جائے کر رہا ہوں۔ بغیر جماعت میں جائے آپ کام گلو کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہو گیا کہ کسی کو شراب چھڑانے سے روکنا ہے تو اس کے ساتھ میں بیٹھ کے شراب پینا پڑے گا، تب وہ شراب چھوڑیں گے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ کوئی زنا سے کسی کو روکنا ہے تو وہاں پر زنا کے اڈے پہ جانا پڑے گا، اس کے ساتھ میں نعوذ باللہ کیا زنا میں شریک ہونا پڑے گا، تب وہ زنا چھوڑے گا۔ ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے تو اس غلطی سے دور رہ کر ہی آپ اس سے روکنا ہے۔ آپ اس کے اندر جب شامل ہو جائیں گے تو آپ تو خود سند جواز فراہم کریں گے دوسروں کو کہ بھائی دیکھو میں بھی اس میں شامل ہو گیا، تم بھی اس میں آ جاؤ۔ یہ میں نے آج صبح میں ہی اس کے اوپر مضمون لکھا ہے۔ مولانا سعد صاحب اور بہت سارے تبلیغی جماعت والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم خارج کا لقمہ نہیں لیں گے۔ باہر والے اگر کوئی لقمہ دے گا تو ہم نہیں لیں گے۔ آپ جماعت کے اندر آئیے، 4 مہینے لگائیے، 40 دن لگائیے، سال لگائیے، اس کے بعد اندر آ کر ہماری اصلاح کیجئے، تو جو ہے نا ہم جو ہے نا اصلاح قبول کریں گے۔ اس کے اوپر میں نے صبح میں مضمون لکھا ہے۔ یہ جو بات ہے بالکل غلط ہے، قرآن اور حدیث کے اصول کے خلاف ہے یہ کہ اب اندر آ کر اصلاح کیجئے۔ کیوں بھائی اندر آ کر اصلاح کیجئے؟ اور یہ اندر باہر کا جو کانسیپٹ ہے، یہ اندر باہر بنایا کس نے؟ یہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ جماعت کے اندر یہ اندر ہے اور جو جماعت میں نہیں ہے وہ باہر ہے؟ یعنی آپ نے دوسرے علماء کو جو آپ کے ساتھ میں نہیں لگے ان کو باہر والا کیوں سمجھ لیا ہے؟ اس کو آپ اندر والا کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یعنی جو آپ کے ساتھ میں کام کرے گا وہی اندر والا ہے، اور جو مدارس کے اندر کام کر رہے وہ سب باہر والے ہیں۔ مدارس والے نے تو کبھی ایسا اعلان نہیں کیا کہ جو لوگ مدارس کے اندر نہیں پڑھ رہے ہیں، جو دیگر مسلمان ہیں، وہ ہمارے نہیں ہیں، باہر والے ہیں۔ مدارس والوں نے تو کبھی ایسا اعلان نہیں کیا۔ خانقاہ والوں نے کبھی ایسا اعلان نہیں کیا کہ جو خانقاہ کے اندر نہیں آتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ باہر والا ہے۔ لیکن تبلیغی جماعت نے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ بھائی آپ ہمارے والے نہیں ہو، آپ باہر والے ہو، باہر سے آپ لقمہ دو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیاس مال فارق ہے، سمجھ میں آیا؟ اور اس کی میں نے ایک مثال بھی دی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اگر یہ کہے کہ سورج جو ہے یہ پیلا ہوتا ہے، یلو ہوتا ہے، اور کیلا، بنانا، یہ بھی پیلا ہوتا ہے، تو سورج بھی پیلا ہے، کیلا بھی پیلا ہے۔ اس لیے سورج کی جو گرمی ہے، سورج کے اندر جو گرمی ہے ویسی سیم گرمی کیلے میں بھی ہوگی۔ تو یہ کوئی عقل مندی کی بات تھوڑی ہے۔ سورج کے اندر جو گرمی آ رہی ہے وہ نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن کی وجہ سے آ رہی ہے۔ کیلے میں کون سے نیوکلیئر فیوژن ری ایکشنز ہو رہے ہیں جو کیلے کو سورج کے اوپر قیاس کر دیں؟ بھائی نماز جو ہے کہ نماز کے اندر باہر کا لقمہ نہیں لے سکتے ہیں، تو نماز تو رب کے ساتھ میں ہم کلامی ہے۔ بندہ اپنے رب کے ساتھ میں قرآن کی تلاوت کر کے ہم کلام ہوتا ہے، تو وہاں پر کوئی تیسرا آدمی آئے گا تو ہم کلامی کے اندر نقص پیدا ہوگا۔ جب 2 جن بات کر رہے تیسرا کوئی ٹوکے گا تو۔ لیکن مروجہ تبلیغی جماعت کی ترتیب یہ کوئی رب کے ساتھ میں ہم کلامی تھوڑی ہے کہ یہاں پر کوئی اگر غلطی سے ٹوک رہا ہے تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی باہر سے لقمہ مت دو۔ اندر اور باہر کا تصور ہی کیوں قائم کیا ہے آپ نے کہ آپ اندر والے ہو اور دوسرے باہر والے ہو؟ یہ تصور ہی غلط ہے سرے سے۔ اس کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں سر۔ آخری چھوٹا سا کوشچن ہے جی، میرا، وجہ تبلیغ بدعت ہے یا سنت ہے یا مباح ہے؟ مروجہ تبلیغی جماعت کی ترتیب صرف مباح ہے، اس کے کرنے کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے۔ اس ترتیب سے دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے، اور اس ترتیب کو اگر کوئی چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اس ترتیب میں لگ کر جو آپ قرآن پڑھیں گے، اللہ کے دین کی دعوت دیں گے، اس پر ثواب ملے گا، ترتیب کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ ایک آدمی جماعت میں نکلا اور جماعت میں نکل کر جو ہے نا مسجد میں جا کر سو گیا، پورا دن سوتا رہا،
کچھ بھی نہیں کیا, اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. ہاں مسجد کے اندر قیام کرنے کا تو ثواب مل جائے گا, وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ وہ مسجد میں رکا ہے. مثال کے طور پر جو بیرون کے اندر کچھ علاقوں کے اندر مسجد میں رکنے کا انتظام نہیں ہوتا تو وہ لوگ ہوٹل میں جا کر رکتے ہیں. تو اگر یہاں سے کوئی جماعت گئی, مثال کے طور پر چائنا کے اندر ہمارے علاقے سے جماعت گئی تھی, 3 ساتھی گئے تھے, تو وہاں پر مسجد میں رکنے کا انتظام نہیں تھا تو وہ لوگ ہوٹل کے اندر جا کر رکے تھے. تو اب اگر کوئی اس طرح جماعت میں گیا, چائنا کے اندر جماعت میں گیا اور ہوٹل میں جا کر سو رہا ہے اور کھانا کھا رہا ہے, صبح میں بریک فاسٹ, دوپہر میں لنچ, شام میں ڈنر, تو اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے. ہاں ادھر نکل کر جو لوگوں کو دعوت دے گا یا تعلیم کرے گا اس کے اوپر ثواب ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ترتیب کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.